رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مطہر منور. نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع الاقم صاحب الجود والکرم. واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ. وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب. تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین. الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین. جد الحسن والحسین. المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزان محترم، کل جو عمل میں نے بتایا 7 بیویوں کا، اتفاق سے وہ ریپیٹیشن ہو گیا. ہوتا ہے کبھی کبھی انسان سے اس طریقے سے، جیسے کہ آپ حضرات نے اندازہ لگایا کہ میں ہر مجلس میں کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہوں. آج بھی ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اب پینڈیمک دور میں ہر کوئی پریشان حال ہے. چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، اس کو اتنی بڑی پریشانیاں. جو مڈل کلاس کا ہے اس کی اپنی پریشانیاں، اور جو بیچارہ غریب ہے وہ تو غریب ہے ہی، اس پہ اور زیادہ غربت. لہٰذا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میں بہت امیر تھا، غریب ہو گیا. بہت عزیز تھا لوگوں کو، اب ذلیل ہو گیا. بہت پیسے تھے، اب فقیر ہو گیا. صحت بہترین تھی، اب جو ہے نا بیمار ہو گیا. دن بھر مارا پھرتا ہوں، روزی کی تلاش میں ہر جگہ جاتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ کہیں سے روزی روٹی کا انتظام نہیں ہو پاتا. آخر میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ شاید تجھ سے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے نحوست انسان کے گھر میں آ جاتی ہے. شاید تجھ سے ایسے کام ہو رہے کہ جس کی وجہ سے دولت تیرے سے دور ہو جاتی ہے، صحت تجھ سے دور ہو جاتی ہے، رزق تنگ ہو جاتا ہے. کہ یا رسول اللہ وہ کون سے کام ہیں؟ کہ ایک کام یہ ہے کہ انسان اگر بیٹھ کے امامہ باندھے اس سے رزق تنگ ہوتا ہے. دوسرا یہ کام جو اکثر لوگوں سے ہوتا ہے وہ ہے کھڑے ہو کے پیجامہ یا پینٹ یا شلوار پہننا. کھڑے ہو کے اگر کوئی شلوار یا پیجامہ یا پینٹ پہنتا ہے تو اس کی رزق تنگ ہو جاتی ہے.
روزی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، صحت ختم ہو جاتی ہے، بیماری اس پہ حاوی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے کام ہیں جیسے چلتے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا، اس سے بھی انسان کی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ اپنے دانتوں سے اپنے ناخن کو چبانا، کاٹنا، اس سے بھی روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی کام تو کرتا ہوگا جس کی وجہ سے تیری روزی تنگ ہوگی۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، مجھ سے کچھ کام ہوتے تھے، میں کھڑے ہو کے پیجامہ پہنتا تھا۔ کہا وہ چھوڑ دے۔ کہا یا رسول اللہ، میں اکثر اپنے دانتوں سے اپنے ناخن کاٹتا تھا۔ رسول اللہ نے کہا ایک اور کام اکثر لوگ کرتے ہیں جس سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، وہ پہنے ہوئے کپڑے سے پسینہ صاف کرتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اذان محترم، لیکن اس سے نحوست گھر میں آ جاتی ہے۔ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا یوں کر کے پسینہ صاف کر لیتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے روزی روٹی تنگ ہو جاتی ہے، انسان کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے کتنا پیارا ہمارا اسلام۔ پھر معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتا بھی دیا کہ اب اگر روزی تنگ ہوگی تو اس کے دروازے کیسے کھولے جائیں، کیسے برکتوں کو لایا جائے۔ تو ایک نماز ہے، نماز وسعت رزق، نماز وسعت رزق، 2 رکعت نماز ہے۔ پہلی رکعت میں پہلے نیت سمجھیں، بہترین وقت اس نماز کے لیے صبح کی نماز کے بعد کا ہے۔ اگر صبح کی نماز کے بعد اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کسی بھی وقت جو ہے نا آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بہترین وقت صبح کی نماز کے بعد کا ٹائم۔ نیت کریں گے کہ نماز وسعت رزق پڑھتا ہوں میں، یا نماز وسعت رزق پڑھتی ہوں میں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ 1 الحم 3 مرتبہ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی اللہ، یہ سورہ 3 مرتبہ پہلی رکعت میں۔ دوسری رکعت میں 1 الحم 3 مرتبہ فلق، یعنی قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ یہ سورہ، پھر قل اعوذ برب الناس کا سورہ 3 مرتبہ، پھر قنوت، رکوع، پھر اس کے بعد سجود، تشہد، سلام، بقیہ تمام کام صبح کی نماز کی طرح۔ اس کے بعد آپ بہتر ہے سجدے میں چلے جائیں۔ لمبی دعا کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ سجدے میں جا کے دعا کریں۔ سجدہ بذات خود ہمارے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے، آپ نہیں جانتے۔ یہ جتنی اہم چیزیں ہیں ہمارے باڈی میں، جیسے ہارٹ ہوا، لنگز ہوئے، یہ اپر باڈی میں ہیں، اور یہ آنکھیں، ناک، دماغ، کان، زبان، یہ ساری چیزیں اپر باڈی میں اللہ نے دے رکھی ہے، جو اکثر اوپر ہی رہتے ہیں۔ زیادہ آپ لیٹ گئے تو سیدھے لیول پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن نماز میں اللہ نے کچھ ایسے پوزیشنز ہمیں دیے ہیں جو ان کو طاقت ملتی ہے، وہ ہے سجدہ۔ آنکھوں کی بیماری ہے، لمبا سجدہ کرو۔ کانوں کی بیماری ہے، لمبا سجدہ کرو، کیونکہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو یہ آنکھوں کو زیادہ بلڈ سرکولیشن ملتا ہے، چہرے کو زیادہ بلڈ سرکولیشن ملتا ہے، کانوں کو، دماغ کو، دل کو، لنگز کو بہترین بلڈ سرکولیشن ملتا ہے سجدے کے عالم میں۔ لہٰذا حکماء کہتے ہیں، حکیم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی ان چیزوں میں سے کمزور پڑ رہا ہو، آنکھ کمزور ہے، کان کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، یادداشت کمزور ہے، بھلاٹ کی بیماری ہے، تو لمبے سجدے کرو، آپ کی ساری بیماری بغیر دوا کے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو جو بھی دعا مانگنی ہو، اللہ کو سجدہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ قیام سے پسند رکوع ہے، رکوع سے پسند سجدہ ہے۔ سجدے میں بندہ اپنے آپ کو اتنا گراتا ہے، کہتا ہے پروردگار اب تو میں نے خاک سے ملا دیا، اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو گرا نہیں سکتا۔ اور لمبے سجدے کرو، لمبے سجدوں میں دعا مانگو، جتنی دعا مانگنی ہے سجدے میں مانگو۔ سجدے میں مانگنے کا فائدہ دوہرا ہے، اللہ جلدی قبول کرتا ہے، دوسرے ہمارا چہرے پہ گلو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ بلڈ سرکولیشن پورا چہرے پہ آتا ہے تو چہرہ روشن ہوتا ہے، چہرے پہ حسن آتا ہے، چہرے پہ خوبصورتی آتی ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ آج کا گفٹ تھا آپ کے لیے۔ تو اب ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، موضوع سے
کی طرف بڑھنے سے پہلے جو ہر مجلس میں نے کوشش کی ہے اہمیت مجلس بیان کروں پہلے، اس کے بعد پھر اپنے موضوع پہ جا رہے ہیں۔ روز کی طرح میں یہ بھی یاد دلا دوں کہ مجلس حسین خود بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ ہم نے جو کچھ لیا مجلسوں سے لیا، اور اس کی اتنی ویلیوز ہے اللہ کی نگاہ میں۔ خود امام حسین کی نگاہ میں ایک عالم دین ہوا کرتے تھے جو درس لیتے تھے علماء کو، ان کے درس میں مجتہدین آ کے بیٹھتے تھے، سووں کی تعداد میں آ کے بیٹھتے تھے، اور پن ڈراپ سائلنٹ جب وہ درس دیا کرتے، قرآن کی آیتوں سے، تفسیر سے، احادیث سے، ہر شے سے جو ہے نا اسلام سمجھاتے تھے، لوگ متوجہ ہو کے بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آئے، بغیر کچھ کہے رونا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد رونے کے عالم میں انہوں نے مصائب امام حسین پڑھنا شروع کیا۔ ایسی کیفیت ہوگی کہ جتنے مجتہد بیٹھے ہوئے تھے، جتنے طلباء بیٹھے ہوئے تھے، سب رونے لگے۔ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، حیران سب تھے، آج کیا ہو گیا؟ آتے ہی مصائب شروع کر دیے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، ہمت ہی نہیں تھی پوچھنے کے لیے کہ اتنے بڑے عالم دین کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا، چوتھے دن خود انہوں نے پوچھا، تم نے محسوس نہیں کیا جیسے میں روز درس لیتا تھا ویسے میں نہیں لیتا ہوں، پہلے میں مصائب پڑھتا ہوں پھر درس لیتا ہوں؟ کیا محسوس کیا تھا؟ کیا پھر پوچھا کیوں نہیں؟ کیا ہمت نہیں ہوئی سرکار آپ سے پوچھنے کے لیے؟ تو بولے کہ سنو، میں اس لیے ایسا کرنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا کہ جنت کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، اور جنت کے الگ الگ دروازے ہیں۔ کسی پہ لکھا ہے در علی، مولا کے نام سے ایک دروازہ ہے۔ پھر تھوڑا آگے جا کے دیکھا تو در حسن، در حسین، در امام زین العابدین، در امام محمد باقر، در امام جعفر صادق، اس طریقے سے الگ الگ لائنز ہیں۔ اور جتنے علماء، فقہا، مراجع جتنے ہیں وہ در امام جعفر صادق علیہ السلام پہ لگے ہوئے، باقی کے الگ الگ دروازوں پہ لگے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بھی گیا، میں نے دیکھا کس لائن میں لگوں، دیکھا کہ سب علماء کی لائن تو یہ ہے، لیکن میں نے غور کیا کہ امام ایک ایک عالم دین سے اس کے بیان کی ایک ایک چیز کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو نے فلاں حدیث پڑھی اور یہ ترجمہ کیا، تو نے یہ ترجمہ کہاں سے لیا؟ تو نے فلاں آیت کی یہ تفسیر کی تھی، یہ تفسیر تو نے کہاں سے لی؟ تو نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، یہ مسئلہ تجھے کہاں سے ملا؟ ایک ایک چیز، ایک ایک باریک سے باریک چیز پوچھ رہے ہیں امام جعفر صادق، اور وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک ایک آدمی کے پیچھے بہت بڑا ٹائم لگ رہا ہے۔ دیکھا کہ سب سے فاسٹ ایک لائن جا رہی امام حسین کی آنکھ، ٹک 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 اندر جا رہے جنت میں۔ سوچا اس لائن میں لگ جاؤں تو جلدی جنت میں چلا جاؤں گا۔ کہنے لگے میں جا کے امام حسین کی لائن میں لگ گیا۔ تو امام حسین ایک ایک کا حساب دیکھتے دیکھتے میری طرف انہوں نے دیکھا، اٹھ کے آئے، آ کے میرا نام لے کے پکارا، اے فلاں بن فلاں، یہ جو لائن ہے یہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ جو علماء کی لائن لگی ہے وہاں پہ جائیے۔ کیا سرکار وہاں پہ بہت ٹائم لگتا ہے؟ کہا یہ عزاداروں کی لائن ہے۔ بس اسی وقت میں روتا ہوا نیند سے بیدار ہوا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں اب عالم دین کی حیثیت سے جنت میں نہیں جانا چاہتا، عزادار امام حسین کی حیثیت سے، ذاکر امام حسین کی حیثیت سے جنت میں جانا چاہتا۔ بس اس لیے میں نے یہ طریقہ اب میں نے اپنا لیا ہے کہ اب جب بھی میں درس لوں گا پہلے مصائب امام حسین پڑھوں گا، تاکہ مجھے امام حسین اپنے عزادار ذاکرین میں شمار کر لے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم۔ یہ ہے عظمت مجلس امام حسین۔ اور یہ جو محرم کا زمانہ ہے، اس میں کثرت سے مجلسیں ہوتی ہیں۔ انہی مجلسوں سے ہم نے دین سیکھا ہے، انہی مجلسوں سے ہم نے شریعت سیکھی ہے۔ ہمارے میں جو عقائد پائے جاتے ہیں انہی مجلسوں کی وجہ سے۔ لہذا ایک اہم مسئلہ جو میں نے بالکل پہلی مجلس میں اٹھایا تھا، جو موضوع ہم نے رکھا ہے، طے کیا ہے، وہ ہے کربلا تاریخ کے آئینے میں۔ آخر کیا وجہ تھی اتنی بہترین شخصیت امام حسین کی، بجائے اس کے کہ امام حسین پہ قربان ہو جائیں،
لوگوں نے ان کی دشمنی کیوں اپنے دلوں میں پالی تھی؟ کیا وجہ تھی؟ وہ کون سی دشمنی تھی جس کی وجہ سے دھیرے 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 کربلا ظہور میں آئی؟ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تاریخ میں ہم نے بیان کیا کس طریقے سے بنی امیہ میں اور بنی ہاشم میں ایک فیلنگ پیدا ہوئی، کیسے امیہ کو تڑی پار کیا گیا، مکہ سے نکالا گیا، اور کیسا وہ دشمن بنا، کس طریقے سے وہ شام پہنچا، 10 سال اس نے وہاں گزارے۔ پھر اس کی جو اولاد تھی بنی امیہ، وہ بنی ہاشم کی دشمن بن گئی، اور جس کی وجہ سے بنی ہاشم نے بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہار اور ان کی جیت سمجھا، لہٰذا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جب وہ ختم نہیں کر سکے، جناب ابو طالب سامنے آ گئے، تو اب انہوں نے پلان بنایا کہ کسی طریقے سے رسول ہی کو دنیا سے اٹھا دیا جائے، جس کی وجہ سے اللہ نے رسول کو حکم دیا، کیونکہ اسلام کے مشن کو آگے بڑھنا تھا، لہٰذا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اللہ کے حکم کو جو ہے نا مانتے ہوئے رسول اللہ جان کے خوف سے نہیں گئے تھے۔ رسول اللہ جان کے خوف سے چلے جانے والا اللہ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا ہے، حکم خدا تھا تاکہ اسلام پھیلے، اور پھر واپس مکے پر اسلام کا قبضہ ہونا تھا، لہٰذا اللہ نے پہلے ادھر بلا لیا۔ تو وہاں جانے کے بعد پہلی جنگ بدر ہوئی، جو ہم نے کل کی مجلس میں گفتگو کی تھی بدر کے بارے میں۔ بدر مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی، جبکہ نہ تلواریں مسلمانوں کے پاس کافی تھیں، نہ گھوڑے تھے، نہ اونٹ تھے، پھر بھی مسلمان باوجود صرف 313 ہونے کے، اللہ کی مدد کی وجہ سے اور مولا کائنات کی نصرت کی وجہ سے جنگ بدر بہترین فتح کی شکل میں سامنے آئی، اور جب کفار بھاگ کے واپس گئے، اسی جنگ بدر میں ابو سفیان داخل جہنم ہوا، پھر واپس ادھر مشرکین عرب میں ابو سفیان کو سردار بنایا گیا۔ ابو سفیان سردار بننے کے بعد اس نے ایک قسم کھائی، جب تک میں بدر کے مقتول، یعنی جو قریش کے مقتول ہیں، ان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں، اپنے سر پہ پانی نہیں ڈالوں گا، اللہ اکبر، نہاؤں گا نہیں، دنیا کی کوئی آسائش میں نہیں اپناؤں گا، نہ اچھے کپڑے پہنوں گا، نہ عطر لگاؤں گا، نہ نہاؤں گا، نہ سر دھوؤں گا، جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لے لوں۔ اور جہاں توڑ محنت سے اس نے بہت بڑے فوج کو جمع کیا، بہت فنڈز اس نے رائز کیے چاروں طرف سے، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک بڑی فوج لے کے مدینے کی طرف چلا، جس میں 3000 سوار تھے اور 2000 پیادہ، 5000 کی فوج لے کے، بہت فخر کے ساتھ، بہت گھمنڈ کے ساتھ، میرے پاس اتنی فوج ہے میں پورے مدینے کو پسپا کر دوں گا، اس طرح سے وہ چلا۔ اس کے ساتھ ہندا جگر خوار وہ بھی چلی، جو معاویہ کی ماں تھی، بہرحال یہ بھی چلی۔ اب ادھر جانے کے بعد یہاں پہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے یہ پوری فوج نکل کے آئی۔ مدینے والوں نے جب اس بڑی فوج کو دیکھا تو گھبرا گئے، گھبرا کے کہنے لگے ہم کہاں سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بند رہیں، جب یہ لوگ اندر آئیں گے تو ہم کوٹھوں پہ سے تیر برسائیں گے، پتھر پھینکیں گے اور لڑیں گے۔ رسول اللہ نے خطبہ دیا کہ نہیں، بدر میں بھی ہم زیادہ نہیں تھے، وہ زیادہ تھے، بدر میں ہم صرف 313 تھے، نہ ہمارے پاس تلواریں تھیں، نہ ہمارے پاس نیزے تھے، نہ ہمارے پاس گھوڑے تھے، اس کے باوجود اللہ نے ہماری مدد کی اور ہماری جیت ہوئی۔ احد میں بھی وہی ہمیں کامیابی دے گا، ہم میدان میں جائیں گے اور جا کے جو ہے نا ہم جنگ کریں گے۔ ہاں، اس میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کسی کو قتل کر کے غازی بن جائے تو وہ بے شمار ثواب جو ہے نا حاصل کرے گا۔ اب یہ خطبے کو جب ادھر طلحہ نے سنا، جو ادھر کا سردار تھا لشکر کا، تو اس نے ایک مرتبہ چیلنج کرتا ہوا، بہت پہلوان قسم کا آدمی تھا، اس نے چیلنج کیا کہ آؤ میرے مقابلے میں آ جاؤ، رسول تو بعد میں تمہیں جنت میں پہنچائیں گے، مجھ سے قتل ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ، یا مجھے قتل کر دو جنت میں چلے جاؤ، غازی بن جاؤ یا شہید بن جاؤ،
یہ میں تمہیں یہ دیتا ہوں تمغے۔ جب اس نے اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کی تو مولا کائنات سامنے آئے، اور کوئی اٹھا نہیں اس کے مقابلے کے لیے، سب گھبراتے تھے، کیونکہ طلحہ بہت بڑا بہادر تھا، بہت جنگجو تھا، بہترین تلوار باز تھا۔ تو جب مولا کائنات سامنے آئے، طلحہ نے پوچھا کہ اے نوجوان تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ کہ یقیناً یہ ابو طالب ہی کا خون ہو سکتا ہے جو میرے مقابلے کے لیے آ جائے۔ بہرحال جنگ ہوئی، مولا کائنات نے اس کو اس طریقے سے وار کیا کہ اس کے دونوں ٹانگیں کٹ گئیں اور وہ زمین پہ گرا۔ آگے بڑھ کے مولا نے اس کا سر قلم کرنا چاہا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھ پہ رحم کرو۔ مولا پیچھے ہٹے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ کہ میرا وار ہی ایسا تھا، اب وہ زیادہ دیر جیے گا نہیں، مر جائے گا۔ اب جب اس کا علم گرا تو اس کا بیٹا جو وہ بھی پہلوان تھا، اس نے آگے بڑھ کے اٹھایا اور مولا پہ بہت غیظ و غضب کے ساتھ اس نے حملہ کیا۔ جب مولا پہ حملہ کیا تو مولا نے اس کے حملے کو روکا، پھر ایسی تلوار چلائی اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ دوسرا بیٹا آیا، اس نے حملہ کیا، اس کا علم اٹھایا باپ کا اور حملہ کیا، مولا نے اس کو وار کو بھی روکا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے۔ تیسرے بیٹے کے بھی 2 ٹکڑے کیے، چوتھے بیٹے کے 2 ٹکڑے کیے۔ اس کے بعد مختلف سردار آگے بڑھتے رہے، علم اٹھاتے رہے، اس طرح سے 9 سردار قتل ہوئے۔ تو اب جب 9 بڑے بڑے سردار جو کہ بڑے بڑے پہلوان اپنے آپ کو سمجھتے تھے، مولا کی تلوار کے سامنے گرتے گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے ایک طرف سے جعفر طیار، ایک طرف سے جناب حمزہ نے حملہ کیا اور ادھر مسلمانوں نے کافروں پہ حملہ کیا۔ 5000 کی فوج ادھر تھی، ادھر 700 افراد کی فوج تھی۔ 700 افراد میں سے رسول اللہ نے 50 کو چنا۔ ایک پہاڑی درہ تھا جو خطرناک تھا، اگر ادھر سے کوئی آ جائے تو مسلمانوں پہ پیچھے سے حملہ ہو سکتا تھا۔ تو رسول اللہ نے 50 تیر انداز کو وہاں بٹھایا اور کہا کہ یاد رکھو اور اس بات کو بھولنا نہیں، اگر ہم مشرکین کو دوڑاتے ہوئے مکہ تک بھی جا کے بھگا کے واپس آ جائیں تو بھی تم اپنی جگہ سے چھوڑ کے ہٹنا نہیں، وہیں بیٹھے رہنا۔ رسول نے تاکید پہ تاکید کی تھی۔ اب اس کے بعد ادھر جب مسلمانوں نے شدید حملہ کیا، جناب حمزہ کی تلوار ایسے چل رہی تھی کہ جو بھی اس کے سامنے آتا کٹ کے گرتا، مولا کائنات کے سامنے جو آتا کٹ کے گرتا۔ اس طرح سے جب یہ ہاشمی شیر حملہ کر رہے تھے، جب ہندا نے دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ جا کے پہلے ان میں سے کسی کو بھی مار دو، یا رسول کو مار دو، یا علی کو مار دو، یا حمزہ کو مار دو، میں بے پناہ دولت دوں گی۔ اس کا ایک غلام تھا، حبشی غلام، اس کو بھی اس نے ورغلایا۔ حبشی غلام نے کہا میری طاقت نہیں کہ میں علی کے پاس جاؤں، نہ میں رسول تک پہنچ سکتا ہوں کیونکہ علی سامنے ہے، ہاں حمزہ کے لیے میں کوشش کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے نیزہ لیا اور چھپ چھپ کے جناب حمزہ کے طاق میں رہا۔ ادھر ابو سفیان نے 200 افراد کو تیار کیا کہ وہ درے پہ حملہ کرے، اگر درہ پہ قبضہ ہو جائے گا آسانی سے مسلمانوں کو مارا جا سکتا تھا۔ ادھر 200 افراد درے کی طاق میں تھے، ادھر حملے پہ حملے ہو رہے تھے۔ علی حملے کو کاٹ کاٹ کے اس کا جواب دے رہے تھے، جناب حمزہ حملے کو کاٹ کاٹ کے جواب دے رہے تھے۔ آگے بڑھتے بڑھتے جناب حمزہ کا گھوڑا ایک گڈھا تھا، اس کے اندر اس کا پیر اٹکا اور یہ منہ کے بل زمین پہ گرے۔ جیسے یہ زمین پہ گرے اٹھنا چاہتے تھے، اس نے پیچھے سے ایسا حملہ کیا جناب حمزہ کے آر پار نیزہ ہو گیا، جناب حمزہ زمین پہ گرے۔ جیسے گرے اس نے پھر دوبارہ جا کے ان پہ حملے کیے اور جناب حمزہ کی شہادت ہوئی۔ تو جیسے پتہ چلا ہندا کو کہ حمزہ کی شہادت ہو گئی، دیکھیے کتنا بغض تھا، کتنا کینہ اور کپٹ، کتنی دشمنی تھی کہ اس نے آ کے جناب حمزہ کے پیٹ کو چاقو سے، خنجر سے چاک کیا، اس میں سے کلیجہ نکال کے کھانا چاہا لیکن وہ نگل نہ سکی تو چبا کے اس نے پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے جو شہدائے احد تھے، جو بھی وہاں پہ شہید ہو کے گرے تھے، ان کے کان اور ناک کو کاٹ کے اس نے ایک مالا جیسی بنائی اور پہن لیا۔ جناب حمزہ کے دونوں ہاتھ کاٹ کے اپنے گلے میں ڈال لیے اور اس کے بعد وہ بے تحاشا رقص کرنے لگی، اور اس کو دیکھ کے ان کے جوانوں میں ایک طرح کا جوش آیا اور ادھر سے درے کی طرف لوگ آگے بڑھے۔ ادھر یہ ہوا کہ مولا کائنات اور ان کو اور غضب آیا کہ جناب حمزہ کی شہادت نے ایک مرتبہ مسلمانوں میں بھی ایک طرح کا جوش پیدا کیا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے بھی آگے بڑھ کے جو حملہ کیا تو اب مشرکین بھاگنے لگے۔ جیسے بھاگے تو مسلمان کی جو فوج تھی وہ مال غنیمت کی طرف بڑھی۔
اب یہاں درے پہ جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا ارے یہ لوگ مال غنیمت لے رہے ہیں، ہم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں؟ وہاں سے کچھ لوگ ہٹ گئے، پھر وہاں صرف 12 لوگ رہ گئے جو جناب عبداللہ کے ساتھ رہ گئے تھے، عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ۔ اب بقیہ لوگ جو ہے نا جو ادھر بھاگے، تو جیسے ادھر درے پہ لوگ کم ہوئے وہاں پہ حملہ ہوا۔ اب یہ 12 افراد ان کو روک نہیں سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا پیچھے سے آ کے کافروں نے حملہ کر دیا۔ جیسے حملہ کیا تو مسلمان اب بھگ دوڑ مچ گئی، یعنی جیتی ہوئی فوج پھر ہار اور شکست کا منہ دیکھنے لگی۔ ایسے میں سب میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، تنہا رسول اللہ۔ ادھر شیطان نے پکار کے کہنا شروع کیا ماتا محمد، رسول بر گئے۔ مولا کائنات نے رسول اللہ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اٹھایا، ہاذا محمد، یہاں ہے رسول خدا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، واپس آؤ۔ لیکن کوئی واپس نہیں آ رہا تھا۔ اب مولا اکیلے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت کچھ ایسا سانحہ ہوا کہ ایک اور صحابی بھی تھے جو رسول اللہ کا ساتھ دے رہے تھے، ان کی تلوار ٹوٹی کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی۔ اب جیسے کہا تلوار ٹوٹ گئی، ایک شاخ کو کھینچا، یہ جو کھجور کی شاخ ہوتی ہے اس کو رسول اللہ نے کھینچا اور اس طریقے سے گھمایا تو تلوار بن گئی، کہ یہ لو۔ اب انہوں نے لے کے حملہ کرنا شروع کیا۔ ادھر مولا علی کی تلوار ٹوٹی تو مولا نے کہا میری بھی تلوار ٹوٹ گئی، تو اب رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ تو وہاں سے تلوار آئی، ذوالفقار جب اوپر سے آئی، اب ہاتھ بھی ادھر کے، تلوار بھی ادھر کی۔ علی نے بھرپور حملہ کرنا شروع کیا۔ 3000 کا لشکر چاہ رہا تھا کہ علی کو ہٹائے رسول تک پہنچے، یہاں تک کہ دندار رسالت شہید ہو گئے۔ مولا کائنات گھوم گھوم کے حملہ کر رہے تھے۔ ایک تاریخ میں ہے کہ دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں تھیں اور 2 تلواروں سے مولا حملہ کر رہے تھے، ایک پہ ذوالفقار تھی، دوسرے میں عام تلوار تھی۔ اب یہاں پہ چل کے ایک شاعر نے ایک عجیب منظر کشی کی، اشعار تو مجھے یاد نہیں ہے، اس کا کہنا یہ تھا کہ ذوالفقار میں اور ملک الموت میں ڈیبیٹ ہونے لگا، باتیں ہونے لگی۔ ملک الموت کہتے ہیں کہ ذوالفقار سے تھم تھم کے چل، اتنے تیزی سے تو چل رہی ہے، اتنے تیزی سے سر گر رہے ہیں کہ میرے لیے مشکل ہو گیا۔ کہا تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ جو گرتا ہے مجھے اس کی فکر نہیں ہے، جو بھی علی کی تلوار کا مار کھا کے زمین پہ گرتا ہے مجھے پورے عرب میں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، کیونکہ علی کے سامنے کوئی حلال زادہ تو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو ذوالفقار نے کہا تو ایک نسل کو لے کے پریشان ہے، مجھے چلنے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیونکہ میرے مولا کا حکم ہے کہ اے ذوالفقار دیکھتی جانا، 7 نسلوں میں بھی اگر کوئی ہمارا چاہنے والا ہے تو اس کو چھوڑ دینا، نہیں ہے تو اسے ختم کر دینا، میں 7 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہوں۔ تو بہرحال اذان محترم، اس طرح سے جنگ احد فتح ہوئی، مولا کائنات فاتح احد بنے۔ مجھے مولا کا ذکر کرتے ہوئے، علی کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور علی یاد آ رہے ہیں جو آج ان کی تاریخ ہے، ان کے بارے میں بھی کہنا ضروری ہے، وہ ہے جناب علی اکبر۔ علی اکبر ماشاءاللہ 18 سال کی عمر میں ان کے بازو مولا عباس کے بازوؤں کے برابر ہو گئے تھے، ایسی جوانی۔ جب جناب علی اکبر پیدا ہوئے ہیں نا تو تاریخ کہتی ہے مولا حسین نے جناب زینب سے کہا، زینب میرے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے خوبصورت ترین بیٹا عطا کرے گا جس کا نام اکبر ہوگا اور اس سے میرا امتحان لے گا، لہٰذا لاؤ اس بچے کو میرے حوالے کرو۔ جناب زینب نے لا کے امام حسین کے گودی میں دیا۔ امام حسین لے کے گئے مسجد نبوی، واپس خالی ہاتھ آئے۔ جناب زینب نے پوچھا بھیا بچہ کہاں ہے؟ کہا کہ میں نے آج ہی سے اس بچے کو اللہ کے راہ میں دے دیا۔ جناب زینب نے کہا بھیا اگر آپ کی اجازت ہو تو زینب جا کے اس بچے کو لائے اور میں پال کے بڑا کروں گی، جب اس کی ضرورت پڑے گی تو میں خود اس کو سجا کے آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ امام حسین نے اجازت دی۔ جناب زینب سر سے لے کر پیر تک چادر میں مسجد نبوی کے محراب میں گئی، 2 رکعت حاجت پڑھی اور کہا پروردگار حسین تیری راہ میں دے کے گئے، میں امانت حسین سمجھ کے پالوں گی، جب اس کا وقت آئے گا میں خود اس کو پیش کروں گی۔ جناب زینب علی اکبر کو لے کے واپس آئیں۔ اس دن سے ماں تو علی اکبر کی تھیں دودھ پلانے کے لیے، لیکن پالا زینب نے ہے۔
زینب اگر بیٹھی ہوتی تو علی اکبر گودی میں ہوتے، زینب اگر لیٹی ہوتی تو علی اکبر سینے پہ ہوا کرتے، زینب اگر چل رہی ہوتی تو علی اکبر انگلی پکڑ کے چلا کرتے۔ اس طرح سے ناز و نخروں کے ساتھ جناب علی اکبر کی پرورش، اور خود ماں کہتی ہے امام حسین علی اکبر سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آدھی رات کو جب میں دودھ پلا کے سو جاتی تھی اور جب آدھی رات کو میری نیند کھلتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ حسین علی اکبر کے جھولے کے پاس آ کے جھکے ہوئے اور اس کے ماتھے کو پیار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اکبر تم ہو بہو میرے نانا جیسے لگتے ہو۔ اور اکثر کہتے تھے کہ دیکھو مادر اکبر، اکبر کا جھولا میرے بستر کے قریب میں لگا دینا۔ اتنی محبت، اتنی محبت۔ جب علی اکبر جوان ہوئے نا، اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے تھے اکبر کی جوانی کی طرف۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی مدینے آیا، بازار میں کچھ خرید رہا تھا، اس کی نگاہ جناب علی اکبر پہ پڑی اور وہ دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، ایسے جیسے محو سا ہو گیا، اور جب جناب علی اکبر جانے لگے تو پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ وہ ایک گھر میں چلے گئے۔ وہ باہر کھڑا ہوا تھا، وہ گھر کا دروازہ کھلا، امام حسین باہر نکلے، ایک انسان کو اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہوا دیکھا تو قریب میں آئے، بھائی کیا کام ہے، کیوں میرے گھر کی طرف دیکھتا ہے؟ کہا کہ میں گھر کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں، ابھی ایک چاند جیسا نوجوان، میں نے زندگی میں اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا، ابھی وہ اندر گیا، وہ کون تھا؟ کہ وہ میرا بیٹا ہے، کاش مجھے بھی ایسا بیٹا اللہ دیتا۔ تو ایک مرتبہ حسین نے مسکرا کے کہا اگر ایسا خوبصورت بیٹا اگر تجھے اللہ دیتا تو کیا کرتا؟ تو ایک مرتبہ وہ کہنے لگا ایسا خوبصورت بیٹا اگر اللہ مجھے دے تو میں اسے کبھی پیدل چلنے نہیں دوں گا، اس کے پیروں کے نیچے اپنے ہاتھوں کو بچھایا کروں گا تاکہ اس کے پیر زمین پہ نہیں میرے ہاتھوں پہ پڑتے رہے، کیونکہ اس کے پیر میں کنکر بھی لگے مجھے برداشت نہیں۔ حسین نے جب یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں ہی اس کا بابا ہوں، تو جس بچے کے لیے ایسا کہہ رہا ہے ایک زمانہ وہ آئے گا کہ اس بچے کے کلیجے میں بھالا لگے گا، ایسی برچھی لگے گی کہ برچھی کی یعنی کے ساتھ اس کا کلیجہ باہر نکل کے آ جائے۔ عرب تھا، جانتا بھی نہیں تھا، زاروں قطار روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ اذان محترم یہ تھے جناب علی اکبر، یہ تھے جناب علی اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، امام حسین چھوٹے تھے، رسول اللہ کے ساتھ چل رہے تھے، ایک شخص ایک اونٹ کو ذبح کر رہا تھا، سامنے اونٹ کا بچہ تھا، رسول اللہ نے کہا، دوسری روایت میں اس طریقے سے ہے کہ اونٹ کے بچے کو ذبح کیا جا رہا تھا اور اونٹ کو بھی ذبح ہونا تھا، وہ دیکھ رہا تھا، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ تو جب دیکھا کہ رسول اللہ نے کہا جب تم اس اونٹ کو ذبح کرو گے نا تو اس کے دل میں سوراخ ہوگا، تو لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ تم نے اس کی ماں کے سامنے اس کے بچے کو قتل کیا، اللہ اکبر، اس کے بچے کو ذبح کیا۔ اذان محترم لوگوں نے جا کے ذبح کیا تو دیکھا واقعی اس کے دل میں سوراخ تھا، کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح کہا تھا۔ تو ایک مرتبہ رسول زار و قطار رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو امام حسین کو سینے سے لگا کے رسول بھیج کر رونے لگے، پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا رو رہے؟ کہ یہ تو اونٹ تھا جس کے دل میں سوراخ ہو گیا تھا اپنے بچے کے ذبح ہونے کو دیکھ کر، مجھے یاد آ گیا کہ حسین کا وہ عالم ہوگا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹی کی میت کو اٹھائے گا۔ ہاں زان محترم جناب زینب نے پال کے جناب علی اکبر کو جوان کیا تھا۔ جب یہ قافلہ چلا ہے تو جناب زینب کے لیے لکھا ہے کہ جناب زینب کی محمل جس اونٹ پہ تھی وہ درمیان میں چل رہا تھا، ایک طرف عباس ساتھ ساتھ چل رہے تھے گھوڑے پہ، ایک طرف علی اکبر ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور جناب زینب بار بار چادر ہٹا کے اکبر کو دیکھتی، کہتی بیٹا دھوپ بڑی تیز ہے، یہ اماری کے سائے میں آ جا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کو اکبر کا کتنا خیال ہے کہ اکبر دھوپ میں نہ چلے، لیکن شہزادی اس وقت آپ کے کلیجے پہ کیا گزری ہوگی جب جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے ہوں گے۔ ہاں زان محترم یہ سب جب کربلا پہنچ گئے، کربلا پہنچنے کے بعد ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے، ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے، تنہا آخر میں حسین کے پاس جناب علی اکبر آئے، آ کے کہتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا بیٹا باپ سے زیادہ حق ماں کا ہے، جا کے ماں سے اجازت لے کے آؤ۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں میں نے ماں سے اجازت لے لی ہے،
کہا کہ اس ماں نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، جس ماں نے تمہیں پالا تھا اس کے پاس اجازت لی؟ کہا کہ ہاں میں جاؤں گا، پھوپھی اماں سے بھی اجازت لے لوں گا۔ حسین اکبر سے پہلے زینب کے خیمے میں آ گئے، آ کے کہتے ہیں زینب میں نے سنا علی اکبر بڑے ذہین ہے، اپنی بات منواتے ہیں، وہ آج آ رہے ہیں بات منوانے کے لیے کہ انہیں جو ہے نا اجازت میں دے دوں جنگ کو جانے کی، تم روکنے کی کوشش کرنا میری بہن۔ اب یہ کہا تو ایک مرتبہ میں نے یہ بھی سنا کہ اکثر علی اکبر بڑی پیار سے تمہارے ساتھ پیش آتے ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم دونوں کا پیار۔ تو جناب زینب نے کہا اس پردے کی قنات کے پیچھے چھپ جائیے گا۔ حسین چھپ کے دیکھ رہے تھے، جناب زینب مسلح پہ بیٹھی ہوئی دو زانو ہو کے، علی اکبر ایسے آئے جیسے ایک ننھا سا بچہ آتا ہے، آ کے زینب کے گودی میں اپنے سر کو رکھ کے لیٹ گئے۔ زینب نے ایک مرتبہ دیکھا، مسکرا کے کہنے لگی کیا بات ہے بیٹا؟ کیا پھوپھی اماں آپ جانتی ہے کہ بچپن سے میں نے کسی سے کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا آپ سے مانگا ہے، آج بھی ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ کہا کیسا سوال؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ افضل ہیں یا حسین کی ماں فاطمہ افضل ہے؟ کہ کیسی باتیں پوچھ رہے ہو بیٹا؟ کہاں فاطمہ، کہاں میں زینب؟ کہا کہ آپ کا بیٹا علی اکبر افضل ہے یا فاطمہ کا لال حسین افضل ہے؟ اب ایک مرتبہ زینب نے کہا حسین سے اپنا مقابلہ نہ کرنا بیٹا، حسین حسین ہے، تو ہے، فاطمہ کا لال افضل ہے۔ کہا بس یہی سننا چاہتا تھا، آج اپنے لال کو فاطمہ کے لال پہ قربان کر دیجیے۔ اب زینب کیسے روکے؟ کہا سمجھ گئی علی اکبر، تم بڑے ذہین ہو، تم اپنی بات منوا لیتے ہو، جاؤ خدا حافظ۔ ایک مرتبہ علی اکبر ادھر باہر آئے، حسین بھی باہر آ چکے تھے، حسین کے پاس آ کے کہتے پھوپھی اماں نے اجازت دے دی، اب حسین کیسے روکے؟ حسین نے علی اکبر کو گھوڑے پہ سوار کیا، علی اکبر آگے آگے، حسین پیچھے پیچھے۔ علی اکبر نے کہا کہ بابا آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ باپ کا کیا سچویشن ہوتا ہے اس وقت جب بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو۔ حاضران محترم، یہ عزاداری کے ایام شروع ہو چکے ہیں، جتنا پرسہ دے کم ہے، جتنا پرسہ دے۔ دیکھیے یاد رکھیے گا مجلس میں رونے کے لیے الفاظ کی شرط نہیں ہے، احساس کی شرط ہے۔ عزیزان محترم، ادھر حسین نے علی اکبر کو خدا حافظ کہا، علی اکبر تھوڑی دیر تک جنگ کرتے رہے، بہترین جنگ کرتے رہے، دشمنوں کو بھگایا اور ایسا معرکہ آمیز حملہ کیا کہ لوگوں کو علی کی جنگ یاد آ گئی۔ پھر آ کے کہتے بابا بہت پیاس لگی ہے، کاش تھوڑا پانی ہوتا۔ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، جیسے منہ میں دے تو گھبرا کے پیچھے ہٹے۔ کہا بابا آپ کا منہ مجھ سے زیادہ خشک ہے بابا، یہ کہہ کے رونے لگے۔ حسین نے کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ، جاؤ جنگ کرو، تمہارا انتظار تمہارے دادا کوثر پہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے جا کے پھر حملہ کیا اور بہترین جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ علی اکبر کے سینے میں ایک مرتبہ ایک برچھا لگا۔ علی اکبر گھوڑے سے جو ہے نا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، لڑکھڑائے زمین کی طرف آئے، بھاگی ہوئی فوج قریب آئی، کوئی تلوار مارتا، کوئی بیلچہ مارتا۔ اس طرح سے علی اکبر زخمی عالم میں پکارتے ہیں بابا میرا آخری سلام لے لو۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی آواز اگر دائیں طرف سے آتی تو حسین بائیں طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے۔ حسین کہتے بیٹا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہے۔ بار بار علی اکبر بابا بابا کہتے، حسین میرے لال علی اکبر کہتے، یہاں تک کہ علی اکبر کی قریب پہنچنے کے بعد عجیب عالم میں دیکھا علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے اور ایک ہاتھ زمین پہ پٹک رہے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہا کہ بابا اگر ہو سکے تو مجھے پھوپھی اماں تک پہنچا دینا۔ حسین نے اپنے دونوں ہاتھ علی اکبر کے پیچھے دیے اور اس کے بعد سینے سے سینہ لگایا، اٹھانے کی کوشش کی۔ آج حسین کے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کی میت اٹھا سکے۔ کہا کہ بیٹا میں اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اٹھنے کی کوشش کرنا۔ علی اکبر نے ایک مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن ہو نہ سکا۔ کہا ایسے نہیں بیٹا، دونوں ہاتھ میرے باہوں میں ڈال دو۔ حسین سے اکبر نے کہا بابا میں یہ ہاتھ نہیں ہٹا سکتا۔ اب حسین نے ایک مرتبہ غور سے دیکھا، علی اکبر کچھ مجھ سے چھپا رہے ہو میرے لال؟ کیا تم بھی میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ علی کا لال تمہیں حکم دیتا ہے اپنے ہاتھ کو ہٹاؤ۔ جیسے ہاتھ کو ہٹایا حسین نے عجیب نظارہ دیکھا کہ برچی کا پھل ٹوٹا ہوا سینے میں گڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اس برچی کے پھل کو پکڑا، علی اکبر کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، اس کے بعد
نجف کا رخ کیا ہے بابا، قلعہ خیبر کو اکھاڑنا آسان ہے، جوان کے سینے سے برچی کے پھل کو نکالنا مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے کھینچا۔ علی اکبر نے آخری انگڑائی لی، اب حسین علی اکبر کو کیسے اٹھائے؟ ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا ہے، بچوں آؤ علی اکبر کا جنازہ اٹھانا ہے۔ علی اکبر کی میت قیام گاہ میں لائی گئی، ایک ایک بی بی آ کے روتی رہی، حسین سب کو ہمت دیتے رہے، کہا مادر اکبر کہاں ہے، نظر نہیں آتی۔ اتنے میں سکینہ دوڑی، جب علی اکبر کے ماں کے خیمے میں گئی، دیکھا کہ ایک مرتبہ کبھی اس قنات سے ٹکراتی ہے کبھی اس قنات سے ٹکراتی ہے۔ کہا کہ اماں کیا ہو گیا؟ کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا، سنا ہے کہ اکبر کا جنازہ آ گیا ہے، مجھے وہاں لے چلو۔ سکینہ ہاتھ پکڑ کے اپنی ماں کو علی اکبر کے جنازے پہ لائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضاً بقضائے تسلیما لامر مولا۔ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت العلا، بحق فاطمة تفاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین انت قدیم الاحسان، واستجب دعائی واقض حاجاتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگار اس قلیل عزاداری کو قبولیت کا درجہ عطا فرما بحق زہرا و ابیہا و والہا بنوہا۔ پروردگار ہماری اس چھوٹی سی کوشش، اس نوکری کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار کورونا جیسی وبا سے سب کو آزاد کر۔ پروردگار بحق زہرا ابیہا والہا، جیسے پہلے شان و شوکت کے ساتھ عزاداریاں ہوتی تھی، پروردگار دوبارہ وہ دن واپس آ جائیں۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ ماتم حسین